علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک عقیدہ جس پر گفتگو کرتے ہیں، عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ توسل اور استمداد کا بھی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد چاہنا، یا توسل کہہ لیں کہ اس کسی اور کا وسیلہ اختیار کرنا۔ یہ توسل یعنی وسیلہ اختیار کرنا، اور استمداد مدد چاہنا، مدد مانگنا۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مالک و مختار ہے، حقیقی طور پر سب چیزوں کا وہی مالک ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی چیز بھی ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ من جانب جو کچھ ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا، اور سب ہی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اپنی عطا سے، اپنی طرف سے دی ہوئی طاقت سے دوسرے کسی بھی شخص کو، اپنے کسی نبی کو، اپنے مقرب بندوں کو یعنی اولیاء صالحین کو، اسی طرح فرشتوں کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، اور اس پر قرآن اور حدیث سے باقاعدہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس پر کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح اولیاء صالحین، اسی طرح فرشتے، تو اللہ رب العالمین کی عطا سے رب تعالیٰ کو حقیقی مالک و مختار مانتے ہوئے، اور ان کے پاس جو طاقتیں ہیں ان کو عطائی مانتے ہوئے، اگر کسی کا نظریہ یہ، عقیدہ یہ، تو یہ بالکل ٹھیک اور قرآن اور حدیث کے بالکل موافق ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ارشاد فرمایا تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں، اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا؟ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کیا لوگوں کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ مادر ذات اندھے جو ہوتے انہیں ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، آپ برس والوں پہ ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، آپ مردوں کو زندہ کرتے، لیکن کیسے؟ کہا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ شفا رب نہیں دینی ہے، مگر اللہ رب العالمین کی عطا سے عیسیٰ علیہ السلام بھی شفا دے رہے ہیں۔ زندہ کرنا، مارنا یہ رب کے دستے قدرت میں ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام
اس مردے کو زندہ کر رہے ہیں، مگر کیسے کر رہے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو یہ جو عقیدہ استمداد ہے، مدد مانگنے کا عقیدہ، بیسک اس کے پیچھے نظریہ سوچ کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بکثرت ایسی چیزیں ملے گی کہ جہاں اللہ کی عطا سے کسی دوسرے نے مدد کی۔ جی ہاں، آپ غزوہ بدر قرآن پاک میں یہ پڑھیے، یہ واقعہ پڑھتے جائیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ انفال کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا، اس سے پہلے بھی قرآن پاک میں یہ تذکرہ مختلف پاروں کے اندر، صورتوں میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ سورہ انفال میں بطور خاص ذکر کیا گیا۔ یہ مدد کیسے ہوئی غزوہ بدر میں؟ میں پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بچے سے سوال کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے، صحابہ کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا، اور یہ بشارت ایسی فرشتوں کی نزول والی 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کے نزول کی، ان کو نازل کرنے کی اللہ نے بشارت عطا فرما دی۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ غیر اللہ ہی ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ غیر اللہ ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے فرشتوں نے مدد کی، اور اس مدد کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، اس مدد کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بچے کو یہ رٹا ہوا ہے۔ تو فرشتے یہ غیر اللہ ہی ہیں، فرشتے یہ غیر اللہ ہی ہیں۔ فرشتوں کو جو کچھ ملا اللہ کی عطا سے ملا۔ اور جی ہاں، فرشتوں کتنا کچھ فرشتے کام کرتے، کتنے معاملات فرشتے سر انجام دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بارش برسانے والے فرشتے یہ بھی ہیں، ان کے ذمے یہ کام، لوگوں کو رزق تقسیم کرنے والے یہ بھی کام، لوگوں کی مدد کرنے والے یہ بھی کام، روحیں نکالنے پر بھی تو ملک الموت علیہ السلام ان کے وہ مامور ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی یہ طاقتیں عطائیں دی ہیں، تو وہ فرشتے یہ معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا اور کلیئر، اس میں کوئی کسی طرح کا شائبے والی بات نہیں ہے۔ معاذ اللہ ہر چیز کو آج کل شرک کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگ وہ شرک کی تعریف سے ہی واقف نہیں ہوتے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کس معاملے کے اندر کسی غیر کو، غیر اللہ کو اللہ جیسا ہم مثل یوں بنا لینا شرک ہے۔ لیکن ایسا کون کہتا ہے جب ایک واضح فرق ہے؟ وہ مالک و مختار ہے، یہ رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں، رب کسی کا محتاج نہیں۔ اور جو کچھ اولیاء کو یا انبیاء کو یا فرشتوں کو ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا، وہ اللہ کی عطا سے ملا۔ تو ہم اگر قرآن پاک کی بھی مختلف آیات مبارکہ پڑھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، اور قرآن پاک میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ فرمایا گیا، اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وہ چاہے عمل کا وسیلہ ہو، کسی ذات کا وسیلہ ہو۔ جی ہاں، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام نے اسی محراب مریم میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، وہیں آپ نے دعا کی ہے، تو آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا۔ تو چاہے کسی مقدس مقام، کسی مقدس جگہ، مقدس ہستی، ان کے وسیلے بھی دے سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ جی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم یعنی جن جگہوں کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہوتی ہے وہ جگہ بڑی اور برکتوں والی ہو جاتی ہے، اس سے فیض اور حاصل کیا جاتا ہے۔ پورا حرم اللہ کا حرم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ بالکل واضح ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کی عطا سے اللہ کے فرشتے یہ مددگار ہیں، یہ مدد کرتے ہیں اور مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یوں جو توسل اختیار کیا جاتا ہے ناظرین کرام، یہ استمداد یہ بھی توسل ہے، یعنی مدد چاہنا یہ بھی حقیقی طور پر توسل ہے، وسیلہ ہی ہے، کیونکہ عقیدہ ذہن میں یہی ہے، نظریہ یہی ہے، دینے والی ذات اللہ کی، اللہ نے عطا فرمایا، رب نہ چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، رب نہ چاہے شفا بھی نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو دوائی طلب کرتے نا، اپنا چیک اپ کروایا، ادویات لے لی، لیکن کسی مسلمان کا یہ نظریہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ
اللہ کے چاہنے کے بغیر ہی، اللہ کے حکم کے بغیر ہی دوائی شفا دے دے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہوگا تو یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ دوائی کھائیں گے لیکن عقیدہ کیا ہوگا کہ یہ ذریعہ سبب اختیار کیا میں نے، لیکن شفا اللہ ہی دینے والا ہے، شفا اللہ ہی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پیسوں سے دوائی تو خریدی جا سکتی ہے مگر شفا نہیں، شفا من جانب اللہ ہی ہوتی ہے، اللہ چاہے گا شفا عطا فرمائے گا۔ ہم نے ذریعہ اختیار کر لیا، تو یہ جو ذریعہ اختیار کرنا ہے، چاہے ظاہری طور پر کسی معاملے میں سبب کو اختیار کر لینا، اسباب تلاش کر لینا، اسی طریقے سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کوئی ذریعہ اختیار کر لینا، تو یہ توسل کہلاتا ہے، یہی وسیلہ کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور دعا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ سوال کرتا ہوں، کہتا ہوں، میری مغفرت فرما دے۔ تو پوچھا گیا کہ محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے؟ تو آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ جب میری تخلیق ہوئی تو عرش کے پایوں پر میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں تیرا نام وہاں محمد کا بھی نام ہے، تو وہ ضرور تیری بارگاہ میں مقبول ہستی ہے۔ فرما دیا اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا آدم تو تجھے بھی پیدا نہ کرنا، اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو دنیا کوئی پیدا نہ کرتا۔ یہ سب کچھ ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جی ہاں، قرآن کی چلیں آیت پڑھیے، آپ پڑھیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہود کا طریقہ بیان کیا کہ کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کہا کہ وہ نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، وسیلہ دیتے تھے، فتح مانگتے تھے۔ یہود کا یہ عمل تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب وہ جانا پہچانا آ گیا، یعنی ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے، اب وہی پہچان والا جب آ گیا کفر کر بیٹھے، پھر کفر کر بیٹھے، یعنی انکار کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے دنیا سے آنے، مبعوث ہونے سے پہلے، دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کے وسیلے دے کر یہود بھی دعا کیا کرتے تھے، اور قرآن اسے بیان کر رہا ہے۔ آپ کے ابھی کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے سوائے آدم علیہ السلام، اس وقت بھی وسیلہ ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے بھی یہ وسیلہ ہے۔ آپ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، جی ہاں، وسیلہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ اپنے بندوں کو کافی، الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں، یہ تو فرما دیا، لیکن انہی بندوں کو یہ بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ انہی کو یہ فرمایا گیا، انہی بندوں کو یہ کہا گیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، یہاں آ کر استغفار کریں، رسول بھی ان کے لیے استغفار فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ گناہ تو اللہ نے بخشنے، مگر در اپنے محبوب کا رب نے دیا ہے، یہاں آ جاؤ۔ اور یہی معاملات رہے صحابہ کے دور سے لے کر، اگر ہم بیان کریں، عربی حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، آپ نے پڑھایا، ہم نے پڑھا، آپ نے سکھایا، ہم نے سیکھا، قرآن یہ بیان کر رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت پڑھ دی تو قبر انور سے آواز آتی ہے اے عربی جہاں تیری اللہ نے بخشش کر دی، تیری مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کرام، کام سارے من جانب اللہ ہونے ہیں۔ یہ تو کسی کا عقیدہ، نظریہ، سوچ ہے ہی نہیں کہ اللہ کے چائے بغیر ہی کوئی ولی
وہ کسی کو شفا دے رہا ہو، کوئی ولی کسی کو عطا کر رہا ہو، اللہ نہ چاہے وہ ولی یہ کر رہا ہو، اللہ نہ چاہے کوئی نبی اس طرح کر رہا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے اللہ کی عطا سے ہی، اللہ کی عطا سے، اور صحابہ کے بھی یہی عقیدہ اسی پر۔ جی ہاں، اس کے تو کتنے نظائر صحابہ کے بعد والوں کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، آپ مسجد نبوی شریف میں ابو جعفر منصور بادشاہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ اے عبداللہ، اپنی آواز کو، اے بادشاہ اپنی آواز کو پست رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، حضور کی بارگاہ ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کو جو اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، ان کے لیے وعید بیان کی، ان کی مذمت قرآن میں بیان کی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے آوازوں کو پست رکھا ان کی تعریف فرمائی، مدح فرمائی۔ تو اپنی آواز پست کرو، تو نے آواز تو پست کی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اے امام مالک، مجھے بتائیے کہ میں دعا کروں، کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر پر انوار کی طرف؟ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ کی تعالی علیہ، کروڑوں لوگوں کے پیشوا، امام مقتدا، 4 ائمہ جن کی تقلید کی جاتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ائمہ ہیں، اور انہی میں سے امام مالک جن کی فقہ مالکیہ ہے، اور مالکی مذہب کے بھی لوگ کتنے لوگ دنیا بھر کے اندر ہیں۔ آپ اور یاد رکھیں، یہ 4 ائمہ، ان کے عقائد کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہیں، عقائد کے معاملات میں کوئی اختلاف نہیں، فقہی مسائل کے اندر الگ الگ مسائل اور اس پر کلام ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ کی تعالی علیہ سے جب پوچھا بادشاہ نے کہ کس طرف رخ کر کے میں دعا کروں، سبحان اللہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزار کی طرف، ان کی طرف چہرہ کر۔ کیوں؟ کہا کہ تمہارے بھی وسیلہ ہیں، تمہارے جد امجد آدم کے بھی یہ وسیلہ تھے، ان کے بھی یہ وسیلہ تھے، ان کے لیے ان کی طرف رخ کر کے دعا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی مسئلہ آج سے یا 100 سال پہلے یا کوئی 150 سال پہلے نہیں، شروع سے لے کر حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان، ان کے ادوار سے لے کر، تبھی تو حضرات صحابہ اپنی مسائل پریشانیوں کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے۔ ہم صحابہ اکرام علیہ رضوان کی اگر زندگیوں کو دیکھیں، کیسا خوبصورت عقیدہ، وہ بالکل توحید والے، شرک کا وہاں شائبہ ہی نہیں کسی طرح کا، کیونکہ شرک کو مٹانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور براہ راست انہیں آپ نے یہ تعلیم عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت آج انہی کی تعلیم پر ہیں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ نے عقائد رکھے، الحمدللہ آج ہمارے وہی عقائد ہیں۔ جی ہاں، وہاں تو کسی کی آنکھ نکلتی تو وہ اپنی آنکھ بھی ہتھیلی پہ رکھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹھیک فرما دے۔ اور آپ کسی پر لعاب دہن، کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، وہ پنڈلی ٹھیک ہو رہی ہے، کہیں پانی نہیں ہے تو وہ پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ان سے فرما رہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ مسافر ہوں، میں بھی اسی طرح ہوں، نہیں، انہوں نے مانگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی کی ضرورت ہے تو اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا، اللہ نے پانی کی بھی چشمے جاری کر دیا، ندیاں جاری کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بخاری شریف کی حدیث سے کھڑے ہو کر شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیں۔ بارش تو اللہ نہیں برسانی ہے، لیکن یہ وسیلہ ذریعہ کون سے اختیار کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کے خوبصورت عقائد تھے، آپ کی دعاؤں سے وہ بارش برسی، 8 دن تک چلتی رہی، پھر دوسرے صحابی یا وہی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بند کر دیں، آپ بند بھی فرما دیں۔ تو آپ کے مبارک اشارے سے آپ ارد گرد کی جگہوں پر وہ پانی برس رہا ہے، اور مدینے کے اندر پانی نہیں برس رہا، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی۔ آج بھی علماء اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جب کثرت سے بارش ہو آپ یہ پڑھا کریں، اے اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا۔ تو بارش چاہیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آنکھ ٹھیک کروانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پانی نہیں ہے پانی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں،
اور اس طرح کے ہم پڑھتے جائیں، کتنے واقعات ہیں۔ ایک شخص آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نابینا ہوں، آپ کچھ کیجئے نا، آپ ایسا کچھ کیجئے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ رات کے وقت ظاہر ہے نماز پڑھ کر گھر لوٹنا اندھیرے میں آسان کام نہیں، تو انہوں نے آ کے سوال کیا۔ آج اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج جیسے بالکل کبھی لائٹ چلی جائے اور ایسا ہو کہ کوئی ایسا کچھ ہوا ہے کہ سب جگہ لائٹ چلے گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف سے، کہیں یو پی ایس بھی نہیں ہے، بلب بھی نہیں روشن ہے، کوئی اور چیز بھی، ٹارچ بھی نہیں ہے، تو آپ اس اندھیرے کی وحشت کتنی ہوگی۔ تو اب ذرا اس زمانے کو دیکھیں کہ جب وہ باہر جایا کرتے تھے تو بالکل اندھیرا رات کے وقت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میرا ایمان عقیدہ ہے حضرت قتادہ کی طرح ان کی بھی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو یہ ان کو بھی شفا مل جاتی، ٹھیک ہو جاتے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وسیلے کی دعا ارشاد فرما دی، تعلیم فرما دی، ہم سب کا فائدہ کر دیا، قیامت تک کے آنے والوں کا فائدہ کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس نماز کے بعد جو دعا مانگی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر تیری طرف متوجہ ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ندا کر کے، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ مختلف کلمات مختلف روایات کے اندر موجود ہے، جن کا خلاصہ جس میں پورا مضمون وہ یہی ہے، اللہ سے بارگاہ میں مانگا ہے تو حضور کا وسیلہ دیا، پھر حضور کی طرف خطاب کیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے لکھا جن روایات میں یہ یا محمد اس طرح کے الفاظ، تو آپ ان کی جگہ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، حضور کے القابات سے آپ خطاب کریں اور آپ مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، میری یہ حاجت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سوال کریں، میری شفاعت کر دیں، اس معاملے میں سفارش کر دیں۔ تو وہ صحابی گئے اور صحابہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی، ہمیں کوئی زیادہ ہماری طویل میٹنگ نہیں ہے، مجلس نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی، جیسے ہی کھڑے ہوئے تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی، ان کی آنکھیں روشن ہو چکی۔ وسیلہ کون سا اختیار کیا؟ بارگاہ رسالت کا۔ تو صحابہ کی زندگیوں میں ایسے سے کئی واقعات ہیں، قرض ادا کرنا ہے کھجورے کم میں، وسیلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ، آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ۔ نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جی ایک مرتبہ ایسا ہوا، بلکہ اور کئی ایسے واقعات ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے کہ قحط ہے، پانی نہیں آ رہا، فرمایا جو حضور کا مبارک حجرہ ہے، جو قبر مبارک ہے، اس سے اوپر جو چھت ہے، یہ ٹہنیاں اور یہ لکڑیاں ہٹا دی جائیں، یہاں تک کہ بادل اور آپ کے مزار یعنی قبر شریف کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، تو یہ بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا، یہ وسیلہ اختیار کیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خواب میں آ کے بشارت عطا فرما دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں انہیں عطا فرما دی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا توسل اور وسیلہ اختیار کیا گیا۔ عقیدہ وہی ہے ناظرین کرام، دینے والی ذات اللہ کی ہے، مریضوں کو شفا بھی اللہ دیتا ہے، جو نابینا ہیں انہیں نور بھی، آنکھوں کا نور بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اولادیں بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جب کسی سے مانگا جائے، عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ یہ رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں گے، سفارش کر دیں گے، وسیلہ بن جائیں گے، اور دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو کچھ ان سے ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ من جانب اللہ ہی، جو اللہ نے ان کو اذن اور اجازت دی ہے وہی عطا کرتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ ہے تو کسی طرح کے معاذ اللہ شرک یا اس طرح کا بھی شائبہ نہیں ہے۔ یہی الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت نے ان عقائد کو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بعض اوقات آدمی تھوڑی سی کچھ ایسے کلمات یا ادھر ادھر سے کہیں سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید ہم درستی پر نہیں ہیں یا عقائد کچھ اور ہیں، ایسا نہیں ہے۔
یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی کئی آیتیں، حدیثیں، اور اس کے علاوہ تو بکثرت اور بھی حدیثیں موجود ہیں، لیکن سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ بھی ہے، شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے حوالے سے جو رسالہ ہے، اس میں بھی ایک عام فہم، عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے آپ یہ رسالہ لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے منگوائیے، اس کے اندر بھی آپ کو غیر اللہ سے مدد مانگنا، توسل کے حوالے سے باقاعدہ تحریری صورت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تحریر بھی اس میں ملے گی، اور بڑے خوبصورت انداز سے یہ عقیدہ سمجھایا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان عقائد پر استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔